باد زندہ پاکستان زندہ باد میرے مرشد کا پاکستان میرے عطار کا پاکستان زندہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج ہی کے دن الحمدللہ ہمارا پیارا پاکستان آزاد ہوا تھا. یہ ملک صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے بلکہ اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ایک عظیم نعمت ہے. پیارے بچوں، جہاں ہم آزادی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، اللہ پاک کی کھل کر عبادت کر سکتے ہیں، دین اسلام پر ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور ہم دین اسلام پر عمل بھی کرتے ہیں. اور پیارے بچوں، پاکستان کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اور علماء کرام نے قربانی دی ہے، دعائیں کی ہیں اور پیارے بچوں ہر طرح سے کوششیں کی ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب ہمارا ملک آزاد ہی اسلام کے نام پر ہوا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ملک میں نیکی کی دعوت عام کریں. یسو بھائی، یہ ایک عظیم دن ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے علماء کو بھی یاد کرتے ہیں کہ کس طرح پاکستان آزاد ہوا اور اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت بھی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہ پاک کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہمیں آج کے دن میں حاصل ہوئی ہے. 14 اگست 1947 یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم ترین دن ہے، جس دن اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک مملکت خدا داد، اس کو کہتے ہیں مملکت خدا داد، یعنی یہ ملک خاص طور پر اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے. اور اس کے پیچھے کیا قربانیاں تھیں، کیا محنتیں تھیں، کن لوگوں کی کاوشیں تھیں، انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ بس ایک نام یاد رکھنا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. پاکستان کا پورا نام ہمیں یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیا نام ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہاں، اسلامی جمہوریہ پاکستان. پاکستان کا جو مکمل نام ہے وہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. اور یہ مملکت خدا داد ہے. اللہ پاک نے خاص طور پر یہ ملک مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، جیسے کہ انہوں نے ابتدا میں ہمارے حسان بھائی نے فرمایا کہ ہم اللہ پاک کی آزادی کے ساتھ کھل کر بلا روک ٹوک عبادت کر سکیں، تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. آمین. پیارے بچوں، اسی موقع پر ہم پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے دیس میرا پاکستان، جس کا نام ہے دیس میرا پاکستان. اس میں انشاءاللہ عز و جل ہم سیگمنٹس بھی شامل کریں گے. یسو بھائی، 14 اگست کے دن لوگ بازے بجا رہے ہوتے ہیں اور الگ الگ کام کر رہے تھے جو نہیں کرنے چاہیے، تو ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اللہ پاک کی نعمت کے حصول کا دن ہے. حصول مطلب حاصل ہونا. تو 14 اگست 1947 کو اللہ پاک نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا، اور یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. جس دن اللہ پاک کی نعمت حاصل ہو تو اس دن ہمیں خوشی منانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ الحمدللہ کہیں، سجدہ شکر ادا کریں، شکرانے کے نوافل ادا کریں، ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں. تو یہ انداز مسلمانوں کا ہونا چاہیے. اور نوافل پڑھیں، دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نعت شریف پڑھیں، اللہ پاک کی یاد دل میں بسائیں، غریبوں کی مدد کریں، صدقہ و خیرات کریں، اچھے کام کریں. یعنی وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوں. وہ کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوں. مثال کے طور پر ناچ گانا، میوزک، ڈھول ڈمکے، باجے بجانا، ٹھیک ہے، شور شرابہ کرنا، ہلا گلا کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، راستے بلاک کر دینا، راستے بند کر دینا. تو یہ طریقے جو ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے والے نہیں. نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ نتیجتاً ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور وہ ایک حقیقی خوشی جو حاصل ہونی چاہیے نا، حقیقی سکون جو ہماری روح کو حاصل ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو پاتا. اب ہمارے کانسیپٹ ایسا بنا ہوا ہے کہ خوشی کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو جناب باجے بجا کر کرنا ہے، آتش بازی کر کے کرنا ہے،
تالیاں بجا کر کرنا ہے، کلیپنگ کرنا ہے، تو موسیقی لگا دینی ہے، گانے باجے سننے ہیں، ناچنا گانا کرنا ہے. تو لوگ اس خوشی کی سیلیبریشن کو اس طرح سے تعبیر کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے. اس سے شیطان راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے کہ پاکستان بنا کیسے، تو انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے اس پر، وہ پاکستان بنا کیسے اور اس کے پیچھے کتنی قربانیاں پیش کی گئی ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، یعنی کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ آپ نے لفظ سنا نا کہ پاکستان ہمیں کو پلیٹ میں رکھ کر تھوڑی مل گیا ہے. یہ ہمیں کوئی کسی نے گفٹ تھوڑی کر دیا ہے کہ چلیں یار آپ ایک کام کریں، ہمارا دل خوش ہے، ہم آپ کو یہ گفٹ کر رہے ہیں اور خوشی خوشی آپ نے تحفہ قبول کر لیا. تو تحفہ نہیں ہے یہ. پاکستان جو جس میں آج ہم موجود ہیں، جس میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، مساجد کے اندر اذان ہو رہی ہے، یہ جانوں کی قیمت پیش کر کے حاصل کیا گیا ہے، فری میں نہیں ملا. یہ ہمیں کسی نے گفٹ نہیں دیا بلکہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، جانوں کی قیمتیں پیش کی گئی. اس میں ہمارے علماء تھے، قراء تھے، حفاظ تھے، پھر ہمارے بزرگ تھے، نوجوان تھے، بچے تھے، جو کہ پاکستان بننے کی جستجو میں، لگن میں نعرے لگاتے لگاتے پاکستان کو دیکھ نہیں سکے، لیکن پاکستان کی بنیادوں میں اپنا خون شامل کر کے چلے گئے. یہ وہ تھے. تو اگر ہم ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں نا، تو پھر یہ سارے ہم بھول جائیں گے. یہ جو ہلا گلا کر رہے ہیں، یہ شور شرابہ مچا رہے ہیں، یہ میوزک ہے اور یہ ڈانس پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہم ان تمام چیزوں کو بھول جائیں گے. اگر ہم اس کے پیچھے جائیں گے، اس کی قیمت کو دیکھیں گے کہ پاکستان کتنی قیمت ادا کر کے جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے. تو اسی لیے آج کا دن سجدہ شکر کا دن ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ نفلی عبادات کرنے کا دن ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے کا دن ہے. اور بالخصوص ایک میں توجہ پیارے بچوں آپ لوگوں کو دلانا چاہتا ہوں، بڑی خاص بات ہے جو آج کے دن آپ نے کرنا ہے، جو ہمارے بچے اسکرین پر مجھے دیکھ رہے ہیں، جو بالخصوص جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ جو پاکستان ہمارا 14 اگست 1947 کو بنا، 1857 یعنی 90 سال کی سٹرگل تھی ہے، 90 ایئرز کی سٹرگل ہے. اور یہ 90 ایئرز کی سٹرگل ہے، موومنٹ تھی، اور اس دوران بہت سارے علماء اور لوگ اس موومنٹ میں شہید ہوئے، انتقال کر گئے. تو ان مسلمانوں کو آج کے دن ہم نے ایصال ثواب کرنا ہے. تو آج کے دن میں پیارے بچوں نیت کریں کہ ہمارے جن بزرگوں نے، جن مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو ان کو ہم آج کے دن میں کچھ نوافل پڑھ کر، صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلیے پیارے بچوں، پروگرام میں ایک دعا یا کلام شامل کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد، زندہ پاکستان زندہ باد. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. زندگی شمع کی صورت وہ خدایا میری، زندگی شمع کی صورت وہ خدایا میری. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو
اللہم آمین۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ پیکج کی صورت میں ہے، اس کا نام ہے آؤ بچوں سیر کریں۔ پاکستان زندہ باد، زندہ پاکستان زندہ باد۔ آؤ بچوں سیر کریں۔ پاکستان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی عبادتیں کر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس ملک میں سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان اور اس کے علاوہ مختلف قوم کے لوگ رہتے ہیں۔ سب مل جل کر رہنے والے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ اور بات کریں اس ملک کے بڑے شہروں کی تو ان کی بھی اپنی پہچان ہے۔ کراچی کی بات کریں تو یہ ایسا شہر ہے جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں بہت سے اولیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، جن میں سے ایک مشہور مزار حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی شہر میں دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ بھی واقع ہے، اور بانی پاکستان محمد علی جناح کا مزار بھی اسی شہر میں ہے۔ اس شہر میں خوبصورت پارکس اور پلے لینڈز بھی موجود ہیں، جہاں اسپیشلی بچے خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ پیارا شہر ملک پاکستان کا ایک معاشی طور پر بہت بڑا سہارا ہے۔ اب بات کریں لاہور کی تو یہ بھی پاکستان کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس شہر کی رونق بھی کچھ کم نہیں۔ اسی شہر میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے، جنہیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور بات کریں کوئٹہ کی تو یہ ایسا شہر ہے جو پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا ہے، جس کی ہوا میں ٹھنڈک، زمین میں خزانے اور لوگوں کے دلوں میں مہمان نوازی بسی ہوئی ہے۔ یہاں سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے، جو اس شہر کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہے۔ کوئٹہ کے آس پاس پہاڑوں کے درمیان بہت سے خوبصورت مقامات ہیں، جہاں کا منظر دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب بات کریں پشاور کی تو یہ پاکستان کا ایک بہت پرانا، خوبصورت اور اہم شہر ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کے قریب پہاڑ، سبز وادیاں اور نہریں ہیں جو دریائے کابل سے آتی ہیں۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، پیار کرنے والے اور بہت سادہ دل ہے۔ آخر میں بات کریں اسلام آباد کی، جو پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ ایسا شہر ہے جو پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا ہے، جہاں کی فضا میں ٹھنڈک اور سکون ہے۔ اسلام آباد کو پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر کہا جاتا ہے۔ اسی شہر کے قریب مارگلا کے پہاڑ واقع ہیں۔ یہاں کا دامن کو اور منال بہت مشہور جگہ ہیں، جہاں سے اسلام آباد کا خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے۔ اس شہر میں بھی اولیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، جہاں لوگ دعاؤں، سکون اور برکت کے لیے جاتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل ناظرین، ہم نے سیگمنٹ دیکھا آؤ بچوں سیر کریں۔ یوسف اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بڑا پیارا سیگمنٹ پیارے بچوں آپ نے دیکھا ہے، اور جب اس سیگمنٹ کو ہم نے دیکھا نا تو اس سے ہماری جو ملک سے محبت ہے نا، اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے نا۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم ملک ہمیں عطا فرمایا۔ ایک طرف مدینۃ الاولیاء ملتان شریف ہے، اور یہاں ہر سڑک، ہر محلے میں اگر مبالغے کے ساتھ کہیں اولیاء کرام کے مزارات ہی مزارات۔ اچھا آپ اگر لاہور میں چلے جائیں تو جو ہے لاہور میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے۔ یوں ہی جو ہے وہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پنجاب میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کراچی میں آ جائیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور بہت بڑے بڑے بزرگان دین سندھ میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، خیبر پختونخوا میں دیکھیں، بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے مزارات، بڑے بڑے اولیاء کرام کے آستانے موجود ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ پاک کی کتنی ساری نعمتیں ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں۔ یعنی بہت کم ممالک ایسے ہیں جن میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے کہ چاروں موسم ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار۔ یہ چاروں موسم ہمارے پاکستان میں ہے، دنیا کے بہت کم ممالک میں ایسا ہوتا ہے۔ پھر معدنیات ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس زراعت موجود ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے قدرتی نعمتوں سے ہمارا مملکت پاکستان یہ مالا مال ہے الحمدللہ۔ اسے ہمیں صاف ستھرا رکھنا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور اس سے ہمیں پیار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پیار۔ ہمیں اس سے پیار کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے پاک سر زمین۔ کیا ہے؟ پاک سر زمین۔ ہاں، پاکستان کا مطلب یہ پاک۔ دیکھیں اللہ پاک نے نام بھی کے ساتھ فرمایا نا، پاکستان، یہ زمین جو ہے پاک ہے۔ پاک ہے۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس کا ہمیں مفہوم بتایا،
اور فرماتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یعنی پاکستان کا لفظی مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو جو حاصل کرنے کا مقصد ہے نا وہ لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ اسلام ہے، اور کلمے کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا. تو اسی لیے کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں 14 اگست کا دن ہے اور پروگرام بھی آج خاص پروگرام ہے، اس کا نام ہے دیش میرا پاکستان. سیگمنٹ بھی ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ عریض بھائی بھی موجود ہیں، تو ان کے سیگمنٹ بھی شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے پاکستان اور بزرگان دین. پاکستان زندہ باد، زندہ پاکستان زندہ باد. جی تو عریض بھائی کیا بتا رہے ہیں آپ؟ بھی اس میں آج کے جو سیگمنٹ اس میں بتایا جائے گا کہ علماء کرام نے کس طرح کردار ادا کیا پاکستان کی آزادی میں، اسی طرح امیر سنت کے جو پیر و مرشد ان کی دعا کا کیا اثر تھا، اس طرح اس پہ سیگمنٹ بتایا جائے گا. یہ تو بہت اچھا سیگمنٹ لگ رہا تھا، شروع کریں نا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پیارا ملک پاکستان اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جہاں ہم سکون سے رہ کر اپنے رب اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں. اس ملک میں اللہ پاک کی بہت سی نعمتیں ہیں اور یہ ملک ہمیں تو بغیر کسی محنت اور تکلیف کے مل گیا، لیکن اس ملک کو آزاد کروانے میں ہمارے علماء کرام نے، بزرگوں نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے، مردوں نے، عورتوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. بات کی جائے تحریک آزادی پاکستان کی تو یہ اس وقت شروع ہوئی جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما چکے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت نے انتقال فرمانے سے پہلے ایک تنظیم آرگنائزیشن بنائی تھی جس میں اعلیٰ حضرت کے ذہین ترین شاگرد ماہر علماء اہل سنت شامل تھے، اور اس تنظیم نے پاکستان کو آزاد کروانے میں بھرپور حصہ ملایا. برِ صغیر پاک و ہند میں ہر طرف خطابات شروع کروائے، مسلمانوں کے دلوں میں پاکستان کی محبت ڈالی گئی، بلکہ کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ فائنل اسٹیج پر علماء کرام نے گھر گھر جا کر بھی دعوتیں دیں اور مسلمانوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی محبت پیدا کی. جن علماء کرام نے پاکستان کو آزاد کروانے میں بہت اہم رول پلے کیا، ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی، مفتی احمد یار خان نعیمی، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا دیدار علی شاہ، محدث اعظم ہند، محدث علی پوری، ابو الحسنات سید احمد قادری، علامہ عبد الغفور ہزاروی، علامہ عبدالستار خان نیازی، خواجہ قمر الدین سیالوی، پیر جماعت علی شاہ، علامہ سید احمد سعید کاظمی، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف رحمۃ اللہ علیہم. اور صرف یہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت عبد العلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ محمد علی جناح کے باقاعدہ ساتھی تھے. محمد علی جناح نے انہیں دوسرے ملکوں میں سفیر بنا کر بھیجا. عبد العلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جا کر نظریہ پاکستان اور پاکستان کے اصول و مقاصد بیان کیے، اور اس وقت بابائے قوم نے عبد العلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو سفیر اسلام کا لقب یعنی ٹائٹل بھی دیا. یاد رہے پاکستان بننے سے پہلے جو حج ہوا، یعنی آزادی سے تقریباً 9 مہینے پہلے، تو اس وقت تحریک پاکستان اپنے فائنل اسٹیج پر تھی اور غیر مسلم پورا زور لگا رہے تھے کہ پاکستان نہ بن سکے. اس وقت ہمارے پیارے امیر سنت کے پیر صاحب قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں نے بڑا کام دکھایا. اس سال جو مسلمان برے صغیر پاک و ہند سے حج کے لیے حاضر ہوئے تھے، ان میں سے کچھ عاشقان رسول قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ تحریک پاکستان آخری مراحل میں ہے اور غیر مسلم پوری پاور کے ساتھ پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں. آپ دعا فرمائیے کہ مسلمانوں کی مشکلات آسان ہو جائیں. عاشقان رسول کی ریکویسٹ پر امیر سنت کے پیر صاحب ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے، خوب دل جمعی کے ساتھ پاکستان کے لیے دعا کی. پھر عاشقان رسول سے فرمایا فکر نہ کرو، انشاءاللہ پاکستان ضرور بنے گا اور کوئی بھی طاقت پاکستان کو بننے سے نہیں روک سکتی. آخرکار بزرگوں کی دعائیں قبول ہوئیں. علماء کرام، عوام اور مسلم رہنماؤں بالخصوص محمد علی جناح کی کوششیں رنگ لائیں اور 14 اگست 1947 عیسوی کو رمضان شریف کی 27ویں رات تھی. مسلمان شب قدر منا رہے تھے، مسجدوں میں عبادت ہو رہی تھی کہ رات 12 بجے اعلان ہو گیا الحمدللہ مسلمانوں کا اسلامی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان بن چکا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو خوب بلندیاں عطا فرمائے اور ہمیں اس پیاری نعمت کی قدر نصیب فرمائے. آمین. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یسوع بھائی، علماء کرام کی ایسی کیا خدمت تھی کہ ہمارا ملک آزاد ہوا؟ کیا وہ فتوے صرف دیتے تھے؟ یہ جو ابھی سیگمنٹ کے اندر انہوں نے بیان میں ماشاءاللہ ایک
بڑی اچھی ہماری توجہ دلائی ہے کہ علماء اہل سنت کا تحریک آزادی میں کردار کیا تھا. جو آپ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بہت سارے ویسے تو کردار تھے. یعنی وہ ہر اول دستہ تھے, لوگوں کی رہنمائی کرنا, ان کو اویئرنیس دینا, ان کو سمجھانا, ان کو دو قومی نظریہ کانسیپٹ دینا ہمیں کہ بھئی ہمیں پاکستان کیوں چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ایک بہت اہم ترین میں آپ کو کردار بتاتا ہوں کہ علماء اہل سنت کا کردار کیا تھا, علماء اسلام کا کردار پاکستان بنانے میں کیا تھا. دیکھیں اس وقت اگر آپ تاریخ کا تھوڑا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ ایک جلسے کے اندر لاکھوں مسلمان جمع ہوتے تھے. اچھا, علماء کرام خطابات کرتے تھے, بیانات کرتے تھے, لوگوں کو سمجھاتے تھے. پھر جو مسلم رہنما تھے وہ بھی سمجھاتے تھے لوگوں کو, ان جلسوں کے اندر موجود عوام کو. وہ کیسے ممکن ہوتا تھا؟ اس وقت دیکھیں فون نہیں ہے, موبائل فون نہیں ہے, ٹیلی ویژن باقاعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مواصلاتی جو نظام ہوتا ہے نا, کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہوتا ہے, کمیونیکیشن سسٹم بہت زیادہ کمزور تھا. اب لاکھوں لوگوں کو جمع کر لینا کیسے ہو بھئی؟ آج کل تو موبائل فون پر آپ جو ہے کسی بھی میسنجر کے ذریعے سے آپ میسیج دے دیتے ہیں, آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے رسائی ہے پوری دنیا تک اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں. ودن مطلب کچھ ٹائم میں ہی بہت ساری پبلک کا جمع کر سکتے ہو. وہاں لوگوں کو سمجھانا, لوگوں کو اویئرنیس دینا, لوگوں کو جمع کرنا, اتنا بڑا کراؤڈ تو وہ آسان نہیں تھا. دو ذرائع تھے جن کو علماء نے استعمال کیا. ایک تو مساجد تھی جہاں لوگ جمع ہوتے تھے, جمعہ میں, عید میں لوگ جمع ہوتے تھے, وہاں لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی. اور دوسرا مدارس تھے, جو مدارس اسلام تھے. تو علماء اہل سنت اپنے مدارس کے اندر لوگوں کو جمع کرتے تھے, طلبہ کو جمع کرتے تھے, اپنے آستانوں کو جو لوگ جمع ہوتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ لوگوں کو جا کر یہ پیغام دو کہ ہم نے اس طرح سے جمع ہو کر پاکستان حاصل کرنا ہے, ملک حاصل کرنا ہے. تو مساجد سے, مدارس سے وہ آواز اٹھتی تھی اور پورے ملک میں پھیل جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو پورے ملک کے کونے کونے کے اندر پھیل جاتی تھی, لوگوں تک پیغام پہنچتا تھا اور پھر لوگ جمع ہونا شروع ہوتے. اس طرح سے پاور بندی گئی, طاقت بنتی گئی, اور بالآخر ایک اجتماعی جو ہے وہ کوشش کے نتیجے میں اللہ پاک نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا. تو اس کے پیچھے جو محنت ہے نا وہ علماء اہل سنت کی ہے. تو علماء اہل سنت نے یہ کردار ادا کیا. علماء اہل سنت نے لوگوں کو قریب کیا, ان کے اندر ایک جو ہے تصور پیدا کیا, ایک جوش اور ولولہ پیدا کیا. اپنی تقریروں کے ذریعے سے, اپنے بیانات کے ذریعے سے, خطابات کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک ولولہ پیدا کیا, جوش پیدا کیا, جذبہ پیدا کیا, لوگوں کو جمع کیا. تو یہ بہت بڑی ایک وجہ تھی. فتوے بھی دیے ساتھ میں, لوگوں کو سمجھایا بھی, کہ وجہ بھی بتائی کہ ہمیں پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے علماء اہل سنت کا کردار تھا پاکستان بنانے, جس کے نتیجے میں الحمدللہ آج ہم پاکستان میں آزادی کے ساتھ موجود ہیں, اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور آزادی کے ساتھ سانس لے سکتے ہیں. ماشاءاللہ. پیارے بچوں میں سے درس کیا ملتا ہے, سبق کیا ملتا ہے کہ اتنا پیارا ملک ہمیں ملا, ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اس کی ترقی کا سبب بنے. ترقی کا سبب کس طرح بنے؟ ترقی کا سبب یہی ہے نا کہ آپ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں, نہ کہ اس کو پیچھے لے جانے کے لیے, نہ کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. آپ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے تو آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کے ملک کے حوالے سے لوگوں کا پازیٹیو ذہن بنے کہ نہیں یار پاکستان میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ ایماندار ہوتے ہیں, پاکستان میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ بے ایمان نہیں ہوتے, دھوکہ نہیں دیتے, جھوٹ نہیں بولتے. تو یہ وطن سے محبت کی علامت ہے. وطن سے محبت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف تشریف لے کر آتے تھے تو ہجرت کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے تھے. تو پاکستان بھی مسلمان ہجرت کر کے آئے, مائگریٹ کر کے آئے. ٹھیک ہے, بہت بڑی تعداد تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر آئے مکہ سے مدینہ تو اس مدینہ سے اتنا پیار کرتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو سفر سے واپس تشریف لاتے, مدینہ کے در و دیوار نظر آتے تو سرکار اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے مدینہ کی محبت میں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینہ میں مرے, کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں, تو اپنے وطن سے محبت کرنا یہ سرکار کی سنت ہے, سرکار کی ادا ہے. تو اسی لیے اچھے کام کریں گے تو پاکستان کا نام روشن ہوگا, برے کام کریں گے تو معاذ اللہ لوگ پاکستان کے بارے میں اچھی بات نہیں کریں.
اس میں بچوں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ 14 اگست آپ بچپن میں کس طرح مناتے تھے؟ کس طرح مناتے تھے؟ اس کے ساتھ میں بھی سوال ایڈ کر دیتا ہوں کہ اب کس طرح بناتے ہیں؟ اچھا، یعنی ماضی حال دونوں؟ بھائی بچپن آپ لوگوں جیسے بچپن ہی تھا میرا بھی، تو اس میں بھی اسکول میں ہمارے پروگرام ہوتا تھا تو اسکول کے پروگرام میں شرکت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت یہ جو آج کل کپڑے پہنتے ہیں نا بچے، تو اس ٹائپ کا لباس نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ جھنڈے بنے ہوئے ہونا، گرین، اس طرح کا لباس ہوتا نہیں تھا. ہاں یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ فوجیوں کا لباس ایک چلتا تھا ہمارا، وہ کیپ ہوتی تھی اور فوجی والا لباس بہت چلا تھا اس ٹائم پر، تو وہ بچپن میں پہنا جاتا تھا. ٹھیک ہے. جھنڈا لیتے تھے اور جو ہے بیجز وغیرہ لگایا کرتے. بیج بھی اب تو بہت طرح کے آ گئے ہیں، بیج بھی اتنی زیادہ ویرائٹی نہیں ہوتی تھی اس میں، لیکن وہ بیج لے لینا، جھنڈا لے کر جو ہے وہ ترانے پڑھنا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اسکول کے پروگرام میں شرکت کرنا. باقی گھومنے پھرنے کا ہمارا اتنا زیادہ نہیں تھا، باہر کہیں جانا گھومنا پھرنا الحمدللہ اس وقت بھی اتنا زیادہ نہیں تھا. تفریح گاہوں پہ جانا، شور شرابہ ہلہ گلا ہمارے بچپن میں اتنا تھا نہیں، اور اوورال فیملی کے حساب سے بھی ہمارا اتنا زیادہ نہیں تھا. تو اس طرح سے منایا کرتے تھے بس، اور مطلب نارمل طریقے سے تھا کہ وہ بس گھر میں گزر جاتا، دوستوں میں ٹائم گزر جاتا تھا، اسکول کے پروگرام میں شرکت کر لیا کرتے تھے. اور اب یہ ہے کہ اب ہمارے بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے، ان کو کپڑے لے کر دینا یا ان کو جو ہے پروگرام میں شرکت کروا دینا. پھر خاص طور پر فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ اب ہمیں کہیں جانے کی ویسے بھی ضرورت نہیں، مدنی چینل موجود ہے ہمارے. مدنی چینل آپ نے آن کر دیا نا، اب آپ کے لیے کہیں آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں. ساری اویئرنیس آپ کو دیتا ہے کہ بھئی آپ نے کس طرح سے ملک سے محبت کرنی ہے، ملک کا نام روشن کرنا ہے، اس ملک پاکستان کی قدر کرنی ہے. اور امیر سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ، پھر قومی ترانے بھی ہوتے ہیں، کلام پڑھے جاتے ہیں. تو اب تو مدنی چینل پر الحمدللہ بہت اچھا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ مدنی چینل کے ساتھ یوم آزادی منائیں. ٹھیک ہے. اپنے مدنی مرکز کے ساتھ، اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر جو ہے آپ نے یوم آزادی منانا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ یوم آزادی منانا ہمارے لیے گناہوں کا نہیں بلکہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ. یا رب العالمین، مالک مولا ہماری آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے رب کریم مالک مولا جو کچھ نیک اعمال کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے رب کریم تلاوت قرآن کی گئی، کلام پڑھے گئے، یا اللہ نیکی کی دعوت پیش کی گئی، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جمی ثواب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، امہات المومنین، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا، شہداء اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا رب العالمین بالخصوص ہمارے شہداء پاکستان کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کو ترقی اور عروج نصیب فرما. یا اللہ اس کو حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، شریروں کی شرارت اور بد نظروں کی میلی نظر سے محفوظ فرما. یا اللہ ملک پاکستان میں رہنے والے تمام عاشقان رسول کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمیں شریعت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعد الجود والكرم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا الہ الا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان دعوت اسلامی زندہ باد. پاکستان زندہ باد، زندہ پاکستان زندہ باد. میرے مرشد کا پاکستان، میرے عطار کا پاکستان زندہ حفاظت کروں میں سے میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے خزاں سے
بچا کے رکھوں بغار تجھ پہ نثار کر دوں خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں بغار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن میرا عقیدت میرا پیار تجھ میرا نثار کر دوں. اس گرمی میں یہ درخت نعمت ہے. انسان تو انسان، جانور بھی اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں. وہ بھی کیا؟